كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغناه رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگ اور دوستو، سورہ حجرات کی یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. گزشتہ کئی جمعوں سے سورہ حجرات کا درس کا سلسلہ یہاں چل رہا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ایک نظام دے کے گئے معاشرے کی اصلاح کا، قرآن مجید میں معاشرے کی اصلاح سے متعلق سب سے زیادہ تفصیلی احکام اس صورت میں موجود ہیں. ایک دو باتیں پہلے ہو چکی ہیں. آج جو دو آیتیں پڑھی ہیں میں نے آپ کے سامنے، اس میں دو حکم یا دو ادب کہنے یہ بتائے گئے ہیں. پہلے آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو آپ کو آپ کے حجرات کے باہر سے پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، اکثر ان میں سے ایسے ہیں کہ جنہیں فہم نہیں ہے، ناسمجھی کی بنیاد پر انہوں نے آوازیں کسی آپ کو آوازیں دی ہیں. دوسرا فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ صبر سے کام لیتے، جب تک آپ باہر تشریف نہ لاتے اس وقت تک یہ صبر کرتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. واقعہ میں نے بیان کیا تھا جو حضرات پہلی مرتبہ تشریف فرما ہے، وہ یہ کہ قبیلے کچھ لوگ مسلمان ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب وہ مسجد نبی میں تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ گھر میں تشریف فرما تھے. انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر آنے کا انتظار نہیں کیا اور باہر سے آواز دینا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر تشریف لائیں. یہ انہوں نے آوازیں دی تھیں. اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہو گئی تھیں. تو فرمایا گیا کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو آپ کے حجرات کے باہر سے آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، تو یہ تنبیہ کی گئی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کسی بھی بڑے آدمی کو پیچھے سے آواز دینا یہ ادب کے خلاف، درجہ بدرجہ. اگر عمر میں بڑے بھائی ہے اس کو پیچھے سے آواز دینا یہ اس حساب سے برا ہے. اگر استاد ہے تو اس کا مقام اس حساب سے پیچھے سے آواز دینا یہ بری بات ہے، ادب کے خلاف ہے. اور اگر والد صاحب ہیں، والدین ہیں، تو ان کو پیچھے سے آواز دینا یہ اس درجے کا ہے. لیکن جہاں جس کو آواز دی جا رہی ہے وہ محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اس کا مقام مرتبہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. کسی کے ذہن میں آنا دور کی بات ہے کہ کسی اس کا مقام مرتبہ سوچ ہی نہیں سکتے. بس اتنا ہے کہ اللہ خالق کائنات ہے، اس کے بعد جو مقام مرتبہ ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو یہ آواز دینا دور سے اس طریقے سے یہ ادب کے خلاف. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ بن عباس وہ صحابی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی ان کو دعا دی تھی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما، وعلمہ التاویل، اس کو جو ہے قرآن کی تفسیر سمجھا دے. خود کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ چھوٹی عمر کے تھے،
بہت چھوٹی عمر کے تھے، انہوں نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نہیں سیکھا، کہ چھوٹی عمر تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں کیسے علم حاصل کر لوں، کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈال لی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ علم دین حاصل کر لینا یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی جس کو چاہے علم دین کیا، ہر دین کی بات ایسی ہے، کہ آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں، کیا آپ اپنے بل بوتے پر تشریف لائے؟ نہ، یہ اس کی رحمت کا نظر ہوئی تو ہم یہاں آ گئے، ورنہ صحت میں بلکہ ایمان کی بات، مسجد مانا تو دور ہے، ایمان کی جو ہمیں توفیق ہو گئی ہے تو یہ محض اس کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، ورنہ ہم سے صحت میں، ہم سے دنیاوی اعتبار سے فنون میں، اور ہم سے خوبصورتی میں، مال و دولت میں کتنے اچھے لوگ موجود ہیں، انہیں ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔ تو ہر نیکی چاہے وہ ایمان کی ہو، سب سے بڑی نیکی یا چھوٹی سی چھوٹی نیکی کہلائے، وہ محض اللہ کے فضل سے ہی ہوتی ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، اور جنت میں جانا بھی اللہ کے فضل سے ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، ہاں اللہ جس پر فضل فرمائیں گے وہ جائیں گے، اللہ جو اس پر فضل فرمائیں گے۔ اور یا رسول اللہ آپ فرمائیں، ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ تو ہر نیکی اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، تو مسجد میں آنے والے یہ اللہ کا شکر ادا کرے، ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق اس نے دی ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے یہ علم دین حاصل کرنا ہر ایرے گیرے کا کام نہیں ہوتا، اللہ جس کو فضل فرما لے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اللہ کا فضل یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں داعیہ پیدا کر دیا۔ اب صحابہ کرام موجود ہیں، اکابر موجود ہیں، صدیق ہیں، فاروق ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اور ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں ایک ایک کے پاس جاتا، ایک ایک کے پاس جا کر علم حاصل کرتا، ایک ایک کے پاس جا کر جو ہے علم حاصل کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی دور جگہ پر کوئی صحابی آپ کے علم میں ہے، 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے بقیع میں جو صحابہ کرام دفن ہے وہ صرف 10,000 کے لگ بھگ، 1.25 لاکھ میں سے بقیہ سب کے سب دنیا کے کونے کونے میں گئے، کسی کو کہاں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا۔ تو جس کے بارے میں مجھے پتہ چلتا کہ فلاں کے پاس کوئی حدیث ہے، فلاں کے پاس کوئی علم ہے، میں ان کے پاس جا کر علم حاصل کرتا تھا۔ اور طریقہ کیا تھا؟ عبداللہ بن عباس خود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، خود کہتے ہیں عرب کی سرزمین، گرمی آپ کو پتہ ہے، ریتیلی زمین میں دور دراز کا سفر کر کے جا کر کسی صحابی کے دروازے کے پاس پہنچ جاتا رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ آرام کر رہے ہوتے، میں دروازے کو دستک نہیں دیتا تھا، میں دروازے کے باہر پڑا رہتا تھا، لیٹ جاتا تھا تھکن کی وجہ سے، اور ہوا کی وجہ سے ریت آ کر جو ہے میرے اوپر، یہ ہوا ریت اوپر وہ گرد و غبار جو ہے وہ اڑایا کرتی تھی، اور میں دھول سے اٹھ جاتا تھا۔ جب وہ صحابی اپنے کام سے باہر تشریف لاتے، مجھے دیکھتے تو پھر وہ آوازاری کرتا ہے، اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، چچزاد بھائی، آپ نے زحمت فرمائی، مجھے کہہ دیتے میں آپ کے گھر پر حاضر ہوتا، اور اگر آپ یہاں آئے ہی ہیں تو جس وقت آتے آپ دستک دیتے، میں فوراً باہر نکل آتا، مجھے اندر لے کے جاتے۔ آگے سے عبداللہ بن عباس کا جواب کیا ہوتا تھا؟ عبداللہ بن عباس غور سے سننے کی بات ہے، عبداللہ بن عباس میں نے عرض کیا کہ حضور کے چچزاد بھائی ہی نہیں بلکہ جو ہے آپ کو خصوصی دعا بھی دی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام الفضل، ان کی بہن جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ازواج مطہرات میں سے ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اپنی خالہ کے گھر میں گیا، چھوٹے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور میری خالہ ایک ہی تکیے پر یوں سوئی اور میں اس تکیے پر یوں سو گیا تھا، اتنا قرب حاصل تھا۔ تو چھوٹا بچہ تو اتنا قرب ہے، تو کہتے ہیں کہ جب وہ صحابی مجھ سے یہ فرماتے کہ آپ خود کیوں تشریف لائے، ہمیں حکم دیتے، ہم حاضر ہوتے، یا آئے تو دستک دے دیتے، میں کہتا کہ قوم میں عالم کی حیثیت ایسی ہوتی ہے جیسے نبی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہ گوارا برداشت نہیں کرتا کہ آپ یہ میرے پاس آ جائیں، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ ان الذین ینادونک، یہ آیت پڑھتے تھے،
باہر سے آواز، یہ آیت حضور کے بارے میں ہے، لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسی آیت کے تحت مفسر قرآن ہے، صحابہ کرام میں حبر الامت کا لقب ہے، اس امت کا علم کا سمندر، تفسیر میں اتنا بڑا مقام، اس آیت کی تفسیر میں فرماتے تھے استاد بھی شامل ہے، قوم میں عالم کا مقام نبی کا ہوتا ہے، اور نبی کے باہر دروازے پہ دستک دینے سے، آواز دینے سے منع کیا ہے، اس لیے میں نے آواز نہیں دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یوں علم حاصل کیا تو پھر امت نے وہ بھی دیکھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بڑے صحابی آپ کے ساتھ یہ بیٹھے تھے، چھوٹا بچہ ہوتا تھا، نوجوانی میں، اکابر صحابہ کرام سامنے ہیں، تو آپ کے علم میں ہے کہ یہ تو دل میں بات آتی ہے نا کہ میں تو فلاں، میں عمر اتنی اور نوجوان یہ ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاڑ لیا کہ اچھا، دو بازو کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ یہ نوجوان ہے اور عمر کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید، میں مختصر کر رہا ہوں، قرآن مجید کے ایک سوال اچھال دیا کہ کوئی جواب آپ کہیں، آپ کہیں۔ اب ایک بھی کچھ کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے نہیں۔ پھر عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ آپ بتا دیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہی جواب دیا جو حقیقت میں جواب۔ تو اب آپ سب کو فضیلت سامنے آ گئی کہ عبداللہ بن عباس کو عمر نے جو ساتھ رکھا ہے یا ساتھ بٹھاتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں محض اس بنیاد پر نہیں کہ حضور کے چچزاد بھائی ہیں، محض نسب پر نہیں، بلکہ علم کی بنیاد پر ساتھ رکھا ہے۔ تو ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، پہلا حکم یہ ہے کہ کسی بڑے کو آواز دینا، حضور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی بڑے کو، استاد کو، والدین کو بھی پیچھے سے آواز دینا، دور سے آواز دینا، یہ ادب کے خلاف۔ اسی لیے امت کا فیصلہ ہے کہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جائیں تو وہاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور روضہ اقدس پر جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول، اس طرح آواز سے جیسے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں وہاں تک آواز پہنچ جائے، چیخنا چلانا نہیں، اسی انداز سے۔ اور اگر دنیا میں جہاں کہیں اور جگہ پر بیٹھے ہوں، جیسے میں اور آپ ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب چونکہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ ندا آواز بن جاتی ہیں، آواز تو دور سے پکارنے کے لیے منع آیا ہے، اس لیے امت کہتی ہے، مفسرین فرماتے ہیں، محدثین، حضور کے روضے پر حاضر ہو تو پھر سلام یوں پڑھ لو، اور اگر حضور کے روضے پر حاضر نہیں ہے، چاہے مدینہ منورہ میں کہیں اور ہے یا دنیا جہاں کے کہیں پر ہے، وہاں پر پھر درود شریف پڑھنا ہو تو پھر آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جو ہے اس طریقے سے پڑھ لیا کر۔ تو یہ پہلا ادب سکھایا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے، حجرات کے باہر سے آواز مت دو، اور دوسرا یہ بتایا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر سے کام لیتے، دستک ہی نہ دیتے، آواز ہی نہ دیتے، تو پھر یہ زیادہ بہتر تھا۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں، اور اگر ضرورت ہو تو دستک دینے کی بھی گنجائش ہے، آواز دینے کی بھی گنجائش ہے۔ ایسا ہوتا تھا بارہا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے دروازے پر، اور آپ نے جو ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، ایدخل عمر، یا رسول اللہ السلام علیکم، عمر حاضر ہے، آ سکتا ہے اندر، اجازت لے۔ تو یہ اس طریقے سے جائز ہے ضرورت کے تحت ایسا، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ آواز بھی نہ دی جائے، بس انتظار کر لے اور صبر کر لے۔ خود حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں تو پھر جو ہے آپ سے بات کی جائے۔ یہاں ضمناً ایک بات اور کی عرض کی جاتا ہوں، عقیدے سے متعلق بات بہت اہم ہے۔ آپ نے یہ آیت دیکھ لی، سورہ ترجمہ دیکھا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ تنبیہ تھی جو باہر سے جنہوں نے چیخا چلایا تھا، سورہ آیت کی، سورہ حجرات کی پہلے شروع سے یہاں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یہاں سے شروع فرمایا تھا۔ تو یہاں جب انہوں نے آواز دی، اس سے متعلق جو تنبیہ والی آیت نقل کرنے کے بعد قرآن نے کیا کہا کہ اکثرہم لا یعقلون، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے قصداً کوئی آپ کی توہین نہیں کی ہے، یہ آپ کے جو ہے بے ادبی کرنا نہیں چاہتے تھے،
دیہات کے لوگ تھے، انجانے تھے، بے خیالی میں یہ بے ادبی ہو گئی ہے، لہذا آپ معاف فرما لیں۔ صحابہ کرام کا مقام دیکھیں، صحابہ کرام انبیاء نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوئیں، یقیناً ہو گئی ہیں، لیکن اس غلطی کا انداز دیکھیں، اللہ خود سفارشی بن جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے صحابہ کرام سے اجتماعی سب سے بڑی غلطی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ احد کے مقام پر ہو گئی تھی۔ احد کے مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک پہاڑ پر وہاں متعین فرمایا تھا، اور یہ طے فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، آپ نے نیچے نہیں آنا۔ جو ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے لگے، کفار بھاگنے لگے، اوپر جو صحابہ کرام موجود تھے انہوں نے آپس میں کہا کہ حضور کا فرمان کا مقصد یہ تھا کہ آخر تک بیٹھے رہیں، اب تو کفار بھاگ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، لہذا اب یہاں بیٹھنے کا کوئی معنی نہیں، نیچے چلے جاتے۔ امیر صاحب نے کہا بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تک آپ خود اطلاع نہیں دیں گے اس وقت تک نہیں ہے، لیکن بہرحال دوسرے صحابہ کرام کی رائے یہ ہوئی، اکثریت نیچے آ گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، دیکھا اوپر معاملہ خالی ہے، چکر کاٹ کر پیچھے سے آئے، اور جو کچھ ہو گیا احد میں آپ کے علم میں ہے، خود حضور کا چچا شہید ہو گیا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود دندان مبارک شہید ہوا، آپ بے ہوش ہو کر گرے، اتنا کچھ ہو گیا۔ اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے۔ تو جب اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، صحابہ کرام کی اس بھول چوک کی، اس غلطی کا، اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ فاعف عنہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں معاف کر دیں۔ صرف معافی نہیں، واستغفر لہم، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کر لیں۔ صرف دعائے مغفرت نہیں، آئندہ بھی وشاورہم فی الامر، آئندہ بھی انہیں اپنے مشورے میں شریک رکھ۔ اس سے بڑا مقام اور کیا ہوگا؟ جہاں جن صحابہ کرام کی ہلکی سی لفظی سمجھنے میں غلطی کی وجہ سے خود حضور بے ہوش ہو گئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا ہے، آپ زخمی ہوئے ہیں، 70 صحابہ کرام، چچا آپ کا شہید ہو گیا ہے، ان کے بارے میں حضور کا کیا فرمان ہے؟ اللہ کا کیا فرمان ہے؟ انہیں معاف کریں۔ اس پر بس نہیں بھئی اللہ خود معاف کرے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہو جائیں، اللہ معاف کرنا چاہیں تو کر سکتے نہیں کر سکتے، اللہ کی طاقت ہے۔ تو لیکن اللہ حضور سے فرما رہے ہیں کہ فاعف عنہم، آپ بھی معاف کر دیں، بس دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اور صرف اس پر بس نہیں، واستغفر لہم، ان کے لیے آپ مغفرت بھی طلب کر لیں، مجھ سے مانگے۔ اور پھر یہ بھی نہیں، آئندہ بھی اپنے ساتھ رکھیں، وشاورہم فی الامر۔ اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، بھول چوک انسان ہونے کے ناطے سے ہو گئی ہیں، ان کے آپس میں لڑائیاں بھی ہو گئی ہوئیں، ادھر سے بھی شہید ہوئے ہیں، ادھر سے بھی شہید ہو گئے ہیں، لیکن یہ بھی جنتی ہیں اور یہ بھی جنتی ہیں اور وہ بھی جنتی۔ صحابہ کرام کے بارے میں زبان بالکل کسی بارے میں کوئی شک لفظ، جس نے ایک دفعہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، بس جنتی، ختم۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس تنبیہ کے ساتھ فوراً کیا فرما رہے ہیں؟ اکثرہم لا یعقلون، انہوں نے جو آپ کو آوازیں باہر سے دی ہیں، یہ کوئی آپ کی توہین نعوذ باللہ مقصود نہیں، صرف اور صرف بات یہ کہ دیہاتی ہیں، یہ شہری آداب سے واقف نہیں ہے، یہ بے خیالی میں یہ ہو گئی ہے، لہذا آپ ان سے صرف نظر کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں وہ کامل مکمل دین ہے، وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں، رہنے کے آداب، کسی سے بات چیت، گفتگو کے آداب، بلانے کے آداب، سب پر حاوی ہے۔ اسی آیت کے تحت ایسے جو قرآن مجید کی جو آیت ہے سورہ نور میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب آپ کو کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو فرجعوا، آپ واپس لوٹ جائیں، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے ان آیات کے تحت سورہ حجرات میں بھی اور سورہ نور میں وہاں اس کی تفصیل سے متعلق معاشرت سے آداب لکھے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب انسان کسی کے ہاں ملاقات کے لیے چلا جائے اور گھر میں جا کر دستک دے، ایک دفعہ دے دیا،
تھوڑے سے وقفے کے بعد دوسرا دے دیا 10 تک، اور تھوڑا وقفہ اس لیے کہ انسان اگر کسی تقاضا کے لیے، قضاء حاجت کے لیے ہے، یا انسان 2 رکعت نفل کے لیے اس نے نماز باندھ لی، نیت باندھ لی ہے، تو اب آپ نے ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا، اب 1 منٹ سے پہلے دوسرا بھی ہو گیا، پھر تیسرا ہو گیا، تو اس کی 2 رکعتیں کیسی پوری ہوں گی؟ کم از کم اتنا تو صبر کر لو، گھنٹی بجانے کے بعد اگر وہ نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اس سے فارغ ہو جائے، اگر وہ تقاضے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے واش روم گیا ہے تو وہ اس سے فارغ ہو کر باہر آ جائے۔ تھوڑے وقفے کے بعد 1 گھنٹی اور دے دی، 2 ہو گئی، اس کے وقفے کے بعد تیسری آپ نے گھنٹی دے دی، اطلاع، اب آپ کو پتہ ہے کہ گھنٹی کی آواز وہاں اندر چلی گئی ہے، دروازہ دستک دے دیے، پھر بھی اندر کوئی سنا نہیں کرے تو واپس لوٹ کے آنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مدینہ سے باہر کی طرف تھا، آپ وہاں تشریف لے گئے، وہاں جا کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر سے السلام علیکم، یہ آپ نے سلام کیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سن رہے تھے، آہستہ سے وعلیکم السلام کہا، لیکن جواب نہیں دیا، اونچا جواب نہیں دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر انتظار کے بعد دوبارہ سلام کیا، سعد نے دوبارہ وعلیکم کہا، سلام کا جواب دیا، دروازہ نہیں کھولا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور سعد نے جواب دے کر دروازہ پھر بھی نہیں کھولا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کے واپس چلے جانے۔ اب جانے لگے تو اندر سے بھاگے آیا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دروازہ کھولا، بھاگ، یا رسول اللہ تشریف لائیے، لے کے گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کی قسم پہلی مرتبہ آپ نے سلام کیا تو میں نے سن لیا تھا اور میں نے جواب بھی دے دیا تھا، میرا جی چاہ رہا تھا السلام علیکم کا معنی ہمیں تو نہیں پتہ نا، ہم تو کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، بلکہ سلام بھی صحیح نہیں، السلام علیکم، پتہ نہیں کیا کہتے ہوتے، حالانکہ لفظ السلام علیکم کا معنی یہ تو ہلاک ہو جا، تباہ ہو جا، یہ کم از کم یہ اسلامی جو شاعر ہیں ان کو تو سب کو آنا چاہیے، السلام علیکم لفظ ہونے چاہیے۔ تو خیر بہرحال یا رسول اللہ کہ آپ السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ تجھ پر سلامتی ہو، دنیا آخرت کی سلامتی، کامیابی کی دعا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے السلام علیکم پہلی مرتبہ کہا، جواب تو میں نے سن لیا تھا، میں نے جواب بھی دے دیا تھا، لیکن میں دروازہ اس لیے نہیں کھولا تاکہ یہ آپ کی دعا بار بار مجھے ملتی رہے، بار بار مجھے ملتے رہے۔ تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسنون عمل یہی ہے، طریقہ یہ ہے، 3 دفعہ کہنے کے بعد اگر اندر سے جواب نہ آئے تو لوٹ کے چلے جائیں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں معارف القرآن میں، امت میں ایسے افراد موجود ہیں وہ کسی گھر میں جا کر دستک دیتے تھے، زندگی بھر یہ خواہش رہی کہ کاش اندر سے کوئی کہہ دے کہ آپ فی الحال تشریف لے جائیں، مجھے کام ہے، میں اس وقت ملنا نہیں چاہتا، تاکہ قرآن مجید کی اس آیت پر بھی میرا عمل ہو جائے، وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، قرآن کی آیت ہے جب آپ کو کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جائیں، آپ اس کو جو برا مت بنائیں۔ تو یہ قرآن کا حکم ہے، زندگی میں اگر میں کسی کے گھر میں جا کر دستک دوں، وہ کہہ دے کہ میں اس وقت مصروف، آپ تشریف لے جائیں، کاش کوئی ایسا کہہ دے تاکہ اس آیت پر بھی میرا عمل ہو جائے۔ ایسے موجود دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا نہیں منایا، کوئی برا نہیں منایا۔ اصل کیا ہے؟ دین نام ہے ہر ایک کو اس کا مقام دینا، فرض کا مقام فرض کا ہے، واجب کا مقام واجب کا ہے، سنت کا مقام وہ ہے، مستحب کا مقام وہ ہے، حکم کا مقام اور ہے، مشورے کا مقام اور ہے۔ مشہور واقعہ ہے لمبا سا، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون ہے اور آپ نے سفارش کی، لمبا واقعہ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، کہ فلاں کے ساتھ نکاح کر لو، حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی، یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا مشورہ ہے۔ بریرہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ مجھے منظور نہیں ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا، نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ حضور نے بھی برا نہیں مانا۔ اب آپ بتاؤ، میں اگر کسی کے ہاں چلا جاؤں، جا کر سفارش کر لوں، میری نہ مانے تو میں کہوں یار میں مسجد کا امام اور میں خود اپنی ٹانگوں سے چل کر ان کے گھر چلا گیا اور میں نے سفارش کی اور نہیں مانا، بس رہن دو یار، محمد مصطفیٰ کہو نا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سفارش کر رہے ہیں، یہ سفارش کر رہے ہیں، آگے سے بریرہ نہیں مان رہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برا محسوس نہیں فرمایا، بالکل ٹھیک ہے، حق ہے اس کو۔ تو بات بگڑتی کہاں سے ہے
کسی کا مقام گھٹانے سے بڑھانے سے، جو مقام فرض کا ہے اس کو نیچے لے کر آ جائے، جو مقام والد کا ہے وہ آ کر جو ہے اس کو نیچے خادم کی جگہ پر لے آؤ، اور دوست کو باپ سے بھی آگے رکھو، بیوی کو ماں بنا دو، ماں کو جو ہے باندی بنا دو۔ یہ جو ہے اختلاف پڑتا ہے، ماں ماں ہے، بیوی بیوی ہے، بچے بچے ہیں، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے، دوست دوست ہے، ہر ایک کو اپنا مقام رکھو۔ غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا کسی سے پوچھا کہ اگر پورے قرآن مجید کا خلاصہ، دین کا خلاصہ اگر آپ سے پوچھا جائے تو فرمایا کہ ایک ہی لفظ ہے، وہ کیا ہے؟ عدل۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل، 14ویں پارے میں عدل، انصاف۔ انصاف کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں انصاف، وہ ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کی صفات مخلوق میں نہیں، مخلوق میں سے کسی کی صفات اللہ کے برابر نہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا آخری رسول ہے، اور آپ کی ہی ابتدا میں کامیابی ہے، اور بس اس کے بعد ہر ایک کا درجہ، والدین کا درجہ، ان کے ساتھ انصاف، بیوی بچوں کے ساتھ انصاف، معاشرے کے ساتھ، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ پورے دین کا خلاصہ یہی ہے۔ تو دین صرف اور صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے۔ خوشی کے موقع کے متعلق دین نے جو تعلیمات دی ہیں، اور غمی کے موقع سے متعلق جو دین نے تعلیم دی ہے، اس پر عمل کرے تو یہ 24 گھنٹہ دین بن جاتا ہے۔ خوشی سے متعلق بھی حضور کا احکام ہے۔ اب آج دیکھیں کہ پتہ نہیں کچھ لوگ ہار گئے ہوں گے، کچھ لوگ جیت رہے ہوں گے۔ اس دنیا کی جیت پر، ہلکی سی چھوٹی سی جیت پر، پتہ نہیں اس جیت پر جو ہے آگے کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جیتنے کے بعد حلف لینے کی نوبت نہیں آئے گی، ایمان دنیا سے چلے جائیں، ایسا بھی ممکن ہے۔ ایک آنکھ جھپکنے کے بعد انسان کی زندگی کی گارنٹی نہیں ہے۔ اس چھوٹی سی جیت پر ہم اتنے خوش ہوتے ہیں، تو جب کل قیامت والا خوشی ہوگی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، یہ کیا کامیابی ہے۔ یہاں کامیاب ہو گئے تو آپ ایم پی اے ایم این اے بنیں گے، اور اس سے آپ بڑھ گئے وزیر بن جائیں گے، تھوڑا سے اوپر چلے گئے تو وزیر اعظم بن جائیں گے، اور اوپر جائیں گے تو جیل میں چلے جائیں گے۔ بھئی یہی ہے نا کہ بکری گئی پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد واپس نیچے ہی آنا ہے، اس نے کہاں جانا ہے؟ تو آپ بن کے اوپر کہاں جائیں گے؟ قبر کے نیچے گڑھے میں جانا ہے، جا کر پھر واپس ادھر جانا ہے۔ فقیر ہے تو بھی گڑھے میں جائے گا، وزیر ہے تو بھی گڑھے میں جائے گا۔ وہاں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، وہ اگر وہاں کامیاب ہو گئے تو وہاں کامیابی حقیقت، پھر وہاں جو ہے ادخلوها بسلام، اب داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ۔ آئندہ یہاں نہ موت آئے گی، نہ آئندہ یہاں سے نکالا جائے گا۔ یہاں یہ نہیں ہوگا کہ نکالنے کے بعد پوچھا جائے مجھے کیوں نکالا جاتا، یہ چیزیں نہیں ہوگی۔ وہاں جنت میں چلے گئے، آئندہ کسی کو نہیں نکالا جائے گا۔ یہاں دنیا میں جو ہے آگے بھی کیا جاتا ہے، کھینچ کر پیچھے بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ اس دن ہم سب کو کامیاب فرما لے، اور میں اور آپ سب کے لیے یہ تعلیم ہے 24 گھنٹے کی زندگی، اس سے متعلق قرآن و حدیث نے جو تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کریں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما لے۔